سب سے پہلے ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام کے شروع میں، ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے بے شک اس میں خیر اور بھلائی اور برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور ہر طرح کی شرور آفات سے حفاظت ہوتی ہے۔ بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور سواری کا پیر پھسل گیا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جب رات میں ہم سوتے ہیں تو دروازہ جب بند کریں تو بسم اللہ بول کر، بسم اللہ پڑھ کر بند کریں، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جاتا ہے شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے ہوئے دروازے کو کھول دے۔ اور اسی طرح برتن ڈھانکتے ہیں تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر برتن ڈھانکا جائے۔ بہرحال قرآن مجید کی جب ابتدا کی گئی تو اس میں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بہت ساری سورتوں کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، الف لام میم صاد آیا ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ حروف مقطعات اس کا کوئی معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالی اس کا معنی جانتے ہیں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام ہوں، علماء کرام ہوں، ہر ایک اس کی جو تفسیر لکھتے ہیں اس میں ترجمے میں بھی لکھ دیتے ہیں واللہ اعلم ورسول، اللہ اور رسول اس کے ترجمے کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شروع آیت ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ ایسی مقدس اور بابرکت کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اس سے پہلے دیگر انبیاء پر توریت، زبور، انجیل، یہ بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالی کی کتابیں ہیں، لیکن لوگوں نے اس میں رد و بدل کر ڈالی، تبدیلی کر ڈالی۔ یہی آخری کتاب قرآن مجید اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اور اس کا معجزہ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1400 سال پہلے نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی، جیسے نازل ہوئی ویسے ہی ابھی تک موجود ہے، کوئی اس میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کریں گے۔ کروڑوں حفاظ ہیں، سینہ بسینہ قرآن مجید کی حفاظت جاری ہے، اور سینہ بسینہ اس کی حفاظت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایمان والوں کی نشانیاں بتلائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن آدمی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والے کی نشانی دوسری بتلائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، تو ایمان والے کی نشانی بتلائی، علامت بتلائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری نشانی بتلائی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی سوچے میں نے کمایا ہے اور میں ہی محنت کرنے کی وجہ سے مجھے ملا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ذرائع عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نے
ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور برکت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزی دی، اور اسی لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تمہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے وہ ایمان والے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان والے کی یہ نشانی بتلائی کہ قرآن مجید ایسی معزز اور مقدس بابرکت کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اب نیکیاں بے شمار، ایک ایک حرف پر بے شمار نیکیاں، جس کا پڑھنا بھی برکت ہے، جس کا سننا بھی برکت ہے۔ قرآن مجید کے حقوق بیان فرمائیں۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کا پڑھنا، اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور سچی کتاب ہے، اس پر ایمان ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کا حق ہے۔ اگر اس کو پڑھا نہ جائے تو اس کی حق تلفی ہوگی، قیامت میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی، تم نے تلاوت نہیں کی۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو قیامت میں یہ کتاب قبر میں عذاب سے بچائے گی، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ اللہ رات میں دن میں مجھے پڑھتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اللہ نے کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ہم نہیں جانتے اس کا معنی، اب اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے، کن گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کی تفسیر کو معلوم کیا جائے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ جی مختصر انداز میں تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس آیت میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت میں بتایا گیا کہ جو جادو اور ٹونا ہے، اس سلسلے میں آیت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، دور حکومت میں، یہود و نصاران کے درمیان جادو ٹونے کا زیادہ رواج تھا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ جادو یہ شیطان کا کام ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ شیاطین وہ کفر کرتے ہیں اور جادو کو سکھاتے ہیں۔ تو بلا شبہ جادو سیکھنا اور سکھانا اور اس میں کسی طرح کا حصہ لینا یہ کفر ہے، بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور جو شخص کسی کا برا چاہتا ہے اور کسی پر جادو کر دیتا ہے وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے، اور ہمیشہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ہمیشہ دنیا اور آخرت کا اس کے لیے خسارہ ہے کہ آدمی دوسرے کا برا چاہے۔ اور حدیث پاک میں تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جادو اور ٹونے سے بچنے کے لیے، اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، کیا تدبیریں کی جائے۔ فرمایا گیا کہ آدمی باوضو رہے، نماز کی پابندی کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اس سے گھروں میں شیاطین، جنات، جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت ہو
اور نماز کی پابندی ہو اور صدقہ اور خیرات دیا جائے اور صبح شام کی دعائیں آدمی پڑھیں. سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، 3 مرتبہ پڑھ کر آدمی اگر دم کر لیتا ہے کسی جادو اور ٹونے کا اس پر اثر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.